کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا، اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں، اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہت ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے، اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا، اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں، اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہت ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے، اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا، اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے،
اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے، اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتا نہیں دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہد ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے، اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آگے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا، اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے، اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتا نہیں دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہد ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے، اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آگے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا، اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے، اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتا نہیں دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہد ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے، اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آگے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا،
اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو، تو آپ کیوں آتے ہو؟ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی؟ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہت ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو، تو آپ کیوں آتے ہو؟ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی؟ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہت ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو، تو آپ کیوں آتے ہو؟ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی؟ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے
ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا، اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے، اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہت ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے، اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی، یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا، اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے، اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہت ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے، اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی، یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا، اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے، اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔
اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہد ملیہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا، اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہد ملیہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا، اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہد ملیہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی
तुम माँ बन जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और जब वो अपनी माँ को ये बात बताता है तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा उसे बातें सुनाती है और कहती है कि मैंने उसका रिश्ता तब एक्सेप्ट नहीं किया था जब वो एक किसी बच्चे की माँ नहीं थी, और अब तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक बच्चे के साथ मैं उसे अपनी बहू बनाऊँगी। ये ख़्याल ही अपने दिल से निकाल लो। और तभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसे करेंगी तो मैं हमेशा के लिए आपका घर छोड़ के चला जाऊँगा और मज़ीद आप मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएँगे। और दूसरी तरफ वो अब अपना प्लान के अकॉर्डिंगली जाके मलिया के खुला पेपर्स तैयार करवाता है और रूहाम के ऑफिस जाता है और कहता है कि जब मलिया तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती तो उसकी डिलीवरी के चंद ही महीने रहते हैं, उसके बाद तुम उसे आज़ाद कर देना। और जैसे ही आप देखेंगे कि मलिया के यहाँ गुड न्यूज़ आती है तो रूहाम उसे मिलने तक नहीं आता और ना ही उसे उसका कोई ख्याल होता है। और मज़ीद वो सोच समझ के उसे डिवोर्स दे देता है। और जब उसे वो डिवोर्स मिलती है तो मलिया बहुत ही ज़ारो कतार होती है कि अब से मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई है। और मज़ीद वो अपनी माँ को ब्लेम कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइम से सब कुछ बता नहीं देती तो शायद मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किल ना आती। और अब ख़ुद तो आप मुझे छोड़ के चली गई हैं, लेकिन अब देखें मेरा क्या हाल है, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में हूँ और मुझे दुनिया वाले जीने भी नहीं दे रहे। उम, और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि उसकी खाला उसे सँभालती है और कहती है कि बेटा तुम सब्र करो, वो टाइम के साथ सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिया की ज़िंदगी पूरी तबाह कर चुका होता है और तभी रुहाम भी उसको घर से निकाल देता है। और जब वो घर में आके बैठी होती है तो तभी भी उसका घर पीछा नहीं छोड़ता। और जब वो दरवाजे पे आता है तो तब मलिया भी उसे बातें सुना देती है कि अब तो तुम मेरी ज़िंदगी तबाह कर चुके हो, तो अब क्यों आते हो। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी जो हालत है मैं तुमसे मिलने का सोच भी नहीं सकती। तब वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में परेशान नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही तुम माँ बन जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और जब वो अपनी माँ को ये बात बताता है तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा उसे बातें सुनाती है और कहती है कि मैंने उसका रिश्ता तब एक्सेप्ट नहीं किया था जब वो एक किसी बच्चे की माँ नहीं थी, और अब तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक बच्चे के साथ मैं उसे अपनी बहू बनाऊँगी। ये ख़्याल ही अपने दिल से निकाल लो। और तभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसे करेंगी तो मैं हमेशा के लिए आपका घर छोड़ के चला जाऊँगा और मज़ीद आप मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएँगे। और दूसरी तरफ वो अब अपना प्लान के अकॉर्डिंगली जाके मलिया के खुला पेपर्स तैयार करवाता है और रूहाम के ऑफिस जाता है और कहता है कि जब मलिया तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती तो उसकी डिलीवरी के चंद ही महीने रहते हैं, उसके बाद तुम उसे आज़ाद कर देना। और जैसे ही आप देखेंगे कि मलिया के यहाँ गुड न्यूज़ आती है तो रूहाम उसे मिलने तक नहीं आता और ना ही उसे उसका कोई ख्याल होता है। और मज़ीद वो सोच समझ के उसे डिवोर्स दे देता है। और जब उसे वो डिवोर्स मिलती है तो मलिया बहुत ही ज़ारो कतार होती है कि अब से मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई है। और मज़ीद वो अपनी माँ को ब्लेम कर रही होती है कि अगर आप मुझे टाइम से सब कुछ बता नहीं देती तो शायद मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किल ना आती। और अब ख़ुद तो आप मुझे छोड़ के चली गई हैं, लेकिन अब देखें मेरा क्या हाल है, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में हूँ और मुझे दुनिया वाले जीने भी नहीं दे रहे। उम, और मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि उसकी खाला उसे सँभालती है और कहती है कि बेटा तुम सब्र करो, वो टाइम के साथ सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित मलिया की ज़िंदगी पूरी तबाह कर चुका होता है और तभी रुहाम भी उसको घर से निकाल देता है। और जब वो घर में आके बैठी होती है तो तभी भी उसका घर पीछा नहीं छोड़ता। और जब वो दरवाजे पे आता है तो तब मलिया भी उसे बातें सुना देती है कि अब तो तुम मेरी ज़िंदगी तबाह कर चुके हो, तो अब क्यों आते हो। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरी जो हालत है मैं तुमसे मिलने का सोच भी नहीं सकती। तब वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में परेशान नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही तुम माँ बन जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और जब वो अपनी माँ को ये बात बताता है तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा उसे बातें सुनाती है और कहती है कि मैंने उसका रिश्ता तब एक्सेप्ट नहीं किया था जब वो एक किसी बच्चे की माँ नहीं थी, और अब तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक बच्चे के साथ मैं उसे अपनी बहू बनाऊँगी। ये ख़्याल ही अपने दिल से निकाल लो। और तभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसे करेंगी तो मैं हमेशा के लिए आपका घर छोड़ के चला जाऊँगा और मज़ीद आप मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएँगे। और दूसरी तरफ वो अब अपना प्लान के अकॉर्डिंगली जाके
ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہت ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آگے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔ ام، اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہت ملیحہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آگے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیحہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میری جو حالت ہے میں تم سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حالت میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی تم ماں بن جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تب ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب وہ کسی بچے کی ماں نہیں تھی، اور اب تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بچے کے ساتھ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ خیال ہی اپنے دل سے نکال لو۔ اور تبھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مزید آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اب اپنا پلان کے اکارڈنگلی جا کے ملیحہ کے خلا پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی ڈیلیوری کے چند ہی مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد تم اسے آزاد کر دینا۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کے ہاں گڈ نیوز آتی ہے تو روحام اسے ملنے تک نہیں آتا اور نہ ہی اسے اس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور مزید وہ سوچ سمجھ کے اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ اور جب اسے وہ ڈیورس ملتی ہے تو ملیحہ بہت ہی زار و قطار ہوتی ہے کہ اب سے میری زندگی پوری تباہ ہو گئی ہے، اور مزید وہ اپنی ماں کو بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹائم سے سب کچھ بتانے دیتی تو شاید میری زندگی میں یہ مشکل نہ آتی، اور اب خود تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہیں، لیکن اب دیکھیں میرا کیا حال ہے، میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوں اور مجھے دنیا والے جینے بھی نہیں دے رہے۔
اور مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی خالہ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر کرو، وہ ٹائم کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ موہت ملیہ کی زندگی پوری تباہ کر چکا ہوتا ہے اور تبھی روحام بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی بھی اس کا گھر پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دروازے پہ آتا ہے تو تب ملیہ بھی اسے باتیں سنا دیتی ہے کہ اب تو تم میری زندگی تباہ کر چکے ہو، تو آپ کیوں آتے ہو، اور مزید